اگر کوئی شخص خداوند عالم کی کبریائی کا واسطہ دے کر آپ سے کچھ مانگے تو آپ قدرت رکھتے ہوئے بھی اسے کچھ عطا نہ کریں تو قیامت کے دن اس انسان کو محشر میں اس طرح کھڑا ہونا پڑے گا کہ چہرے پر نہ کھال ہوگی، نہ گوشت، نہ خون، بس ہڈی کا خشک ڈھانچہ رہ جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روز حضرت خضر بنی اسرائیل کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر ایک مسکین نے کہا، مجھے کچھ صدقہ عطا کیجیے، خداوند عالم آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے گا۔ حضرت خضر نے فرمایا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو کچھ خدا چاہے گا وہی ہوگا، اے بندہ خدا، مگر اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ تجھے کچھ عطا کروں۔ وہ مسکین بولا، مجھے ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ عطا کریں۔ حضرت خضر نے فرمایا، تو نے بہت بڑا واسطہ دے کر مجھ سے سوال کیا ہے، تو نے مجھے خداوند عالم کا واسطہ دیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ پروردگار عالم کا واسطہ دے کر کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے تم مجھے کسی کے ہاتھوں فروخت کر دو اور کچھ رقم حاصل کر لو۔ چنانچہ وہ مسکین جناب خضر کو لے کر بازار کی طرف بڑھا اور انہیں غلام کے طور پر 400 درہم میں بیچ دیا۔ جس شخص نے آپ کو خریدا تھا اس کے پاس ایک مدت تک آپ اس طرح رہے کہ وہ آپ سے کوئی کام نہیں لیتا تھا۔ حضرت خضر نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے اس لیے تو خریدا ہے کہ مجھ سے خدمت لو، تو اب کسی کام کا مجھے حکم دو۔ اس نے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں زحمت دوں کیونکہ تم ایک عمر رسیدہ بزرگ ہو۔ حضرت خضر نے کہا، مجھے کوئی دقت نہیں، تم مجھے کوئی کام بتاؤ۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اچھا پھر ان پتھروں کو ہٹاؤ۔ وہ پتھر ایسے تھے کہ 6 آدمیوں سے کم اسے ایک دن میں ہٹا نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت خضر اٹھے اور انہوں نے ایک ہی گھنٹے میں اسے ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے بہت تعریف کی۔ اس نے کہا، ایسی طاقت سے تم نے کام کیا ہے جو کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ پھر ایک مرتبہ اس شخص کو سفر پیش آیا تو جناب خضر سے اس نے کہا، تم مجھے امانت دار انسان نظر آتے ہو، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، تم میرے گھر کا اچھا خیال رکھنا، اور مجھے اچھا تو نہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں کوئی زحمت دوں۔ جناب خضر نے کہا، نہیں، مجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا، اچھا میری واپسی تک کچھ اینٹیں بنا دینا۔ یہ کہہ کر وہ شخص سفر پر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ جناب خضر نے پوری عمارت تیار کر دی ہے۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اپنی حقیقت بتاؤ، صحیح صورتحال سے مجھے آگاہ کرو۔ جناب خضر نے کہا، تم نے ایک بہت ہی بڑے واسطے سے مجھ سے سوال کیا ہے۔ خداوند عالم کا واسطہ دینا بہت بڑی بات ہے، اسی واسطے نے تو مجھے غلامی کی منزل تک پہنچایا تھا۔ بہرحال کیونکہ تم نے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے جسے میں رد نہیں کر سکتا، اس لیے بتاتا ہوں۔ میں خضر ہوں جس کی داستان تم نے سنی ہوگی۔ مجھے ایک مسکین نے خیرات مانگی، میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ خداوند عالم کا واسطہ دے کر مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس کو اختیار دیا کہ مجھے بیچ کر رقم حاصل کر لے، چنانچہ اس نے مجھے تمہارے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ کو زحمت دی، معذرت چاہتا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ ایک بات میں اپنی طرف سے کرتا چلوں کہ جب کوئی بھی آپ سے کوئی اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کچھ مانگتا ہے تو چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، آپ اسے کچھ نہ کچھ عطا ضرور کر دیں۔